सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटी की शादी करते वक्त लड़के में ये 3 खूबियां जरूर देखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बेटियों की बात करते ही ये जुमला जुबान पर आता है कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियां अल्लाह ताला की खास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ हर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह ताला को जो घर पसंद हो वहाँ बेटी जैसी रहमत अता फरमाते हैं और वो बेटी अपना रिज्क और नसीब साथ लेकर आती है। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो तो ये पहले ही दिन से उसके नसीब में लिख दी जाती है। बस अब ये उन पर मुनहसिर है कि वो उस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डट कर करती है या फिर अपनी दुआओं को अपनी तकदीर पर हावी बना देती है। तो बेटियों की बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं भूलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगती हैं, मगर रुखसती के बाद उनकी बातों को याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। हर वालिदैन की ये तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी अपने से दूर न करे, लेकिन सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए उन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। एक बहन ने लिखा है कि कुछ रोज पहले पेश आने वाला ये एक सच्चा वाकया है। वो कहती है कि मैं सब्जी खरीदने की गरज से एक सब्जी फरोश बाबा की दुकान पर गई। बाबा के पास उनकी 5 साला मासूम सी पोती बैठी थी, जो बड़ी मासूमियत से बाबा जी को बोरी से सब्जी निकाल निकाल कर दे रही थी। इतनी देर में एक साहिब भी सब्जी खरीदने वहां आ मौजूद हुए। लगता था कि बाबा जी से उनकी पुरानी जान पहचान है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ही मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बच्ची बाबा जी की पोती है। उन साहिब ने आते ही बाबा जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरी पोती है। मजीद ये भी बताया कि मेरे 4 पोते भी हैं। फिर बाबा जी ने उन साहिब से उनकी बेटियों का हाल चाल पूछा और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बस ये सुनने की देर थी कि उन दोनों के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज गुफ्तगू का आगाज हो गया। मैं अपनी सब्जी वगैरह भूल भाल कर उन दोनों के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू को सुनने के लिए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। जो ही बाबा जी ने दुआ दी उसी वक्त उन साहिब ने पलट कर बगैर किसी तवक्कुफ के बाबा जी से सवाल किया, क्यों बाबा जी, सिर्फ बेटियों के ही नसीब अच्छे क्यों हूँ, बेटों के क्यों नहीं? बाबा जी इस अचानक और गैर मुतवक्के जवाबी हमले के लिए कतई तैयार न थे। सवाल सुनकर वो घबरा से गए। कहने लगे कि साहिब जी, बेटियों के ही नसीब से डर लगता है कि पता नहीं शादी के बाद कैसा शोहर मिले, वो बेटियों को खुश रखे ना रखे, कहीं छुट्टी ना दे दे। बस इसीलिए सब यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा करे। बेटों का क्या है, उनकी तो कोई ऐसी फिक्र या मजबूरी नहीं होती। ये सुनकर वो साहिब दोबारा गोया हुए कि बाबा जी, जिन बदनसीब बेटों की वजह से हमारी बेटियों को बदनसीबी का जहर लग जाता है और उन्हीं के खौफ की वजह से बेटियों के नसीब अच्छे होने की दुआएं मांगी जाती हैं, तो आप उन बदनसीब बेटियों के लिए दुआ गो क्यों नहीं होते कि अल्लाह बेटों के नसीब अच्छे करे ताकि हमारी बेटियां खुश रह सकें। अगर हमारे बेटे अच्छे नसीब वाले हो जाएं तो हमारी बेटियों का नसीब लामहला अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही बेटियों को बोझ समझने लगते हैं और खुद ही उनके नसीब से डरने लग जाते हैं। और जो इन सारी बातों की वजूहात की जड़ है उसमें लगे दिमाग का इलाज नहीं करते। बाबा जी, दुआएं हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करने की जरूर मांगे, मगर साथ ही दुआएं हमारे बेटों का नसीब अच्छा करने की भी मांगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी बेटियां ऐसी दुआओं से खुश रहेंगी, उनका नसीब खुद ही संवर जाएगा। बस आज से आपने ये दुआ भी देनी है कि अल्लाह आपके बेटों का नसीब अच्छा करे। इस गुफ्तगू के दौरान मैं दुकान के करीब मौजूद एक बेंच पर बैठ गई और बातें सुनने के साथ साथ मैं बाबा जी के चेहरे के दिलचस्प उतार चढ़ाव का मुशाहदा भी कर रही थी। अगर उस वक्त कोई मेरी हालत देखता कि मैं एक सब्जी की दुकान के सामने एक बेंच पर सख्ती की हालत में मुंजमद होकर ऐसे बैठी थी जैसे किसी प्राइमरी क्लास का एक बच्चा अपने उस्ताद से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। बाबा जी उन साहिब
کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے۔ بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا کہ واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے کھری اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی بات سمجھاؤں گا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں یہ۔ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ مجھے سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج قلم اٹھایا۔ اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور بد نصیب نہ سمجھیں، اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں، تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوان سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوص و ہمدردی، پیار و محبت کے احساسات سے بھرپور ہوں۔ بہرحال اللہ پاک دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بشرط یہ کہ بہت مجبوری ہو۔ کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی ہم پلہ ہوں، برابر ہوں 6 چیزوں میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کرے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کم تر ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دیکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول بندے سے ہو جائے، ہاں وہ بھی مسلمان ہے، جنت میں بھی جائے گا، لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں؟ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانیاں اس کے پاس نہ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایات مرد کے لیے نہیں ہیں۔ مرد کو تو اپنے سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس سے اونچے مرتبے کا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ جب مرد کا اونچا مقام ہے تو پھر ہونا ہی چاہیے۔ اس کا اونچا مقام تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے ہی آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے، غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کم تر خاندان میں نہ کرے۔ کم تر خاندان کا مطلب ہے کہ بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہوگا، لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے
خاندان کا نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کند ذہن شخص سے نہ کرنا ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا، ایسے شخص کو مکھنجو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہونا ہی ہے مگر بالکل ہی باولا ہے تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو، یاد رکھنا شریعت اس کو نہیں دیکھتی کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسہ آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے، یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ ہرگز